سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نبی کی سنت کی فضیلت کو جانیں گے کہ وہ کتنا بڑا مقام رکھتی ہے۔ ایک ٹائم ایسی ایک حضرت اپنے گھر پہنچے اور گھر پہنچتے ہی کہا ہے، اے اللہ کی بندی، ذرا ایک گلاس پانی پلا دے۔ تو اس نے کہا کہ میں ابھی کام میں مصروف ہوں، آپ اب خود لے کے پی لیجئے۔ تو وہ صدیوں سے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، انہوں نے جب کہا ان کے حکم کی عدولی نہیں کی، اس نے جب بھی کوئی چیز مانگی بولنے سے پہلے ہی دے دی کرتی تھی۔ لیکن اس دن اس نے ایسا کیا کہ آپ اپنے ہاتھ سے لے لیجیے، میں کام میں مصروف ہوں۔ تو وہ گھر سے باہر نکل گئے اور مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کے رونے لگے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، آج اتنے سال سے یہ میرے ساتھ میں تھی، کبھی میرے حکم کی عدولی نہیں کی، آج میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ بہت روتے گئے۔ تو پھر ان کے چاہنے والے آئے کہ حضرت کیا ہوا؟ تو بولے کچھ نہیں۔ تو بولے آپ رو کیوں رہے؟ تو انہوں نے واقعہ بتایا ایسا ایسا ہوا ہے۔ پھر ان کو اچانک یاد آیا کہ میں نے میرے رب کی حکم کی عدولی کیا ہوں، شاید تو میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے۔ تو ان کو اچانک یاد آیا کہ جب میں مسجد سے باہر نکلا تھا تو نبی کے سنت کے مطابق میں نے جوتے نہیں پہنا تھا۔ آج نبی کی سنت کے مطابق جوتے نہیں پہننے پہ دیکھو ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ میں کیا ہوا ہے۔ ہم آئے دن نبی کی سنتوں کو ان کو کاٹتے ہیں، ان کا دھیان نہیں کرتے ہیں۔ آج مسلمان پہ جو سارا عذاب آ رہا ہے اسی وجہ سے آ رہا ہے، اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ جب ہم اللہ اور رسول کو بھولیں گے تب یہ لوگ ہم کو نیزہ چبائیں گے اور ہمیں یاد دلائیں گے کہ اللہ کے حقوق کو پورا کرو۔ ایسی جنگ چل رہی تھی، تو جنگ چلنے میں ہر ٹائم لوگ ہار رہے تھے، تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیوں ہم ہار رہے ہیں۔ تو اچانک ان کو یاد آیا کہ ہم نبی کی ایک سنت کو بھولے، ہم نے مسواک نہیں کیا تھا صبح۔ وہ سب جنگ چھوڑ کے وہ جھاڑ کی ٹہنی کو نوچ کے اور نوچنا شروع کر دیے اور کاٹنا شروع کر دیے، اور اپنے دانتوں سے اس کو جیسے چباتے ہیں چبانا شروع کر دیے کہ اس کا مسواک بنا لے۔ تو جو سامنے فوج تھی وہ ڈر گئی، ارے یہ کیا ہو گیا ان لوگ کو، اور وہ ڈر کو دیکھ کے ان لوگ سب بھاگ گئے۔ تو خالی سنت کو ادا کرنے کے لیے شروع ہی کیا تھا، تو دیکھو اللہ نے فتح دے دیا۔ تو یہ سب اللہ کے احکام ہیں اور اس کی بہت بڑی شان ہے، لیکن ہم سب ہلکے میں لیتے ہیں، اور آدمی یہ سمجھتا نہیں ہے کہ نبی کی سنت کتنا بڑا مقام رکھتی ہے۔ اگر لوگ سمجھ لے تو مسلمان تو کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا ہے، کچھ کرنا تو دور کی بات ہے، دیکھ نہیں سکتا ہے۔ چلیے آپ نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریے، اور ایک اللہ کی بھی سنت ہے، نبی کی تو سنت ہے ہی ہے، لیکن نبی اللہ کی بھی ایک سنت ہے۔ کیونکہ جب شب معراج پہ نبی گئے تھے اللہ کے پاس ملاقات کے لیے، وہاں کیا تھا؟ صرف ملاقات ہی تو کرنا تھا نا، دوسرا اور کیا تھا؟ لیکن آج ملاقات کو آدمی ایک دم ہلکے میں لیتا ہے کہ ملاقات، ارے کوئی کام ہوگا تو چلے جائیں گے اور کیا کیسے یہی بات کرے گا آدمی۔ لیکن نہیں، ملاقات کا بہت بڑا مقام اللہ نے رکھا ہے، کیونکہ نبی شب معراج پہ گئے تھے تو کیا کرنے گئے تھے؟ ملاقات ہی تو کرنے گئے تھے۔ تو ملاقات جو بہت بڑا مقام رکھتا ہے، آپ کسی سے ملنے جائیے، جیسے ہمارے نبی گئے تھے عرش پہ اللہ سے ملنے، تو آپ بھی نبی کی سنت سمجھ کے کسی سے ملیے، اس کی خیر خواہ کریے، کیونکہ ملاقات کا مقام بہت بڑا ہے۔ پھر کبھی اس کے بارے میں بات کروں گا لیکن اللہ کی جو سنت تھی کہ جیسے ہی نبی عرش پہ پہنچے اور سامنے دیدار ہوا، تو اس وقت اللہ نے فرما دیا السلام علیکم یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی میرے محبوب تم پر سلامتی ہو۔
کیونکہ نبی تو سلام نہیں کر سکتے کہ اللہ کو سلامتی کی دعا دینے کے لیے، لیکن اللہ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو جب ہم سلام کرتے ہیں تو یہ اللہ کی سنت کو ادا کرتے ہیں، اور پھر نبی کا بھی فرمان ہے کہ آپ سب کو سلام کرو، کیونکہ سلامتی جس گھر میں جس لوگوں میں سلام کہا جاتا ہے، کیونکہ سلام اللہ کا نام ہے، اور اس نام کے معنی یہ ہے کہ بے عیب ذات۔ سلام کے معنی ہوئے اللہ کا صفاتی نام ہے سلام، السلام یا سلام، یہ تو اس کا معنی ہے بے عیب ذات اللہ کی، یعنی وہ ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، السلام اسے کہتے ہیں۔ تو اللہ ہم کو سلامتی بھیجتا ہے، ہم ایک بندے پہ صرف سلامتی بھیجنا شروع کر دیں ایک دوسرے کو، اور جیسے نبی حال لیتے تو اسے لینا شروع کر دیں، نبی کی سنتوں کو صرف زندہ کرنا شروع کر دینا، تو جیسے وہاں پر جنگ میں لوگ بھاگے تھے ایسی سب بھاگنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ چلیے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آپ سب کو سلام، اور نبی کی سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کریے۔ جی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بها عنا حقہ العظیم، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔